अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए ब्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज दो टॉपिक्स हैं। एक तो एमल वली की सिक्योरिटी के हवाले से बात होगी। वफाकी वजारत दाखिला के अहकामात पर सिक्योरिटी वापस ली गई, लेकिन वज़ीर आला साहब ने पुलिस को कहा कि वो सिक्योरिटी वापस कर दें, यानी एमल वली को सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। लेकिन पुलिस ने सुबह सुबह तमाम स्टाफ को लाइन हाज़िर कर दिया। और ये एक वाक़या एक नहीं है कि पुलिस ने इनकार किया है और अहकामात को माना नहीं है, इसके पीछे एक बहाना उन्होंने बनाया है। लेकिन साथ साथ जो दूसरा एक अहम इशू है वो 9 मई के हवाले से है। 9 मई में जो खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 36 मुकदमात थे, उसमें से अभी तक 29 ख़त्म हुए थे और 6 के करीब रहते थे। तो इन 35 या 36 मुकदमों में 6 में अभी तक जो बाकी हैं उसके अंदर हमारे वज़रा, MPAs, MNAs मुलविस हैं। और अब सूबाई हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि तमाम केस ख़त्म किए जाएं, लेकिन अभी भी मामला अदालतों के अंदर है। उन पर ये जो नाहली की ही तलवार है वो लटक रही है। उसमें भी पुलिस ने जो हमारे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं उनके अहकामात तस्लीम नहीं किए थे। उन्होंने कहा था कि इसमें दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए और रिपोर्ट जमा करवाई जाए अदालतों में। लेकिन क्यों पुलिस ने वो भी अहकामात नहीं माने, तो ये बड़े अहम मौज़ूआत हैं, इन पर आज बात करेंगे। और बात करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दें ताकि आपके पास नया व्लॉग आ सके। पहले चलते हैं जी एमल वली के हवाले से। तो एमल वली ख़ान ने, अगर आपको याद हो तो जब फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म साहब अमेरिका गए थे, तो वहाँ फील्ड मार्शल साहब एक तकरीब के दौरान या एक मुलाकात के दौरान सदर ट्रम्प को कुछ मादनियात दिखा रहे थे। जब वो मादनियात दिखा रहे थे उस हवाले से जो तस्वीर आई, यानी जो तस्वीर जारी हुई वहाँ से, वाइट हाउस से या ओवल ऑफिस से, उस पर उन्होंने शदीद तनकीद की कि फील्ड मार्शल साहब को क्या ज़रूरत थी कि वो एक जैसे मतलब सेल्समैन होते हैं कि सेल्समैन बन के वो उनको दिखा रहे हैं कि जनाब हमारे पास ज़बरदस्त किस्म के माइंस एंड मिनरल्स हैं, ये तो कोई भी एक बंदा साथ ले जाते हो। तो ये इस किस्म के उन्होंने फील्ड मार्शल को सेल्समैन बना दिया। उस पर रद्दअमल ये आया कि यानी एक दिन पहले वफाकी वज़ारत दाखिला यानी मोहसिन नकवी साहब की वजारत ने, उन्होंने फ़ौरी तौर पर यह कहा कि जनाब इनसे सिक्योरिटी वापस ले लें। अब जब सिक्योरिटी वापस लेने के अहकाम जारी हुए तो साथ ही वज़ीर आला साहब को भी पता लग गया। तो वज़ीर आला साहब ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने फ़ौरी तौर पर एमल वली को फ़ोन किया। एमल वली को फ़ोन करके उन्होंने कहा कि जी जनाब सिक्योरिटी आपसे वापस नहीं ली जाएगी, आप मुतमईन रहें, इत्मीनान रखें, क्योंकि आपकी फ़ैमिली और आपको ख़तरात हैं और ख़ुद कुछ हमले भी हो चुके हैं, लिहाजा आप फ़िक्र न करें, मैंने अहकाम जारी कर दिए हैं कि पुलिस आपसे वापस नहीं ली जाएगी। ये कल रात तक की कार्रवाई थी। अब वज़ीर आला साहब ने पुलिस को अहकाम जारी कर दिए। अब IG जुल्फ़िकार हमीद साहब चूँकि बताया जाता है कि वो छुट्टी पर थे, वापस पहुँच गए हैं, उन्होंने बजाय इसके कि वो अहकामात माने जाते, हुआ यूँ है कि सुबह यानी आज सुबह, जबकि छुट्टी का भी दिन है, इतवार का दिन है, तो तमाम जो सिक्योरिटी थी उसको लाइन हाज़िर कर दिया गया। यानी तमाम सिक्योरिटी के जो ऑफिशल्स थे और पुलिस एहलकार थे उन्हें कहा गया कि जी आप वापस रिपोर्ट करें अपने जो उनकी वहाँ पे लाइंस हैं। अब इसके हवाले से जब दोबारा ये बात आई कि जनाब वो तो सारे चले गए हैं, तो फिर क्या, तो फिर वज़ीर आला साहब ने RPO से बात की कि भाई ये क्या, मैंने जब अहकाम जारी कर दिए थे तो ये सिक्योरिटी वापस लेने का क्या मामला है। तो RPO जो हैं वो भी, उनका ताल्लुक़ भी पंजाब से है, IG साहब हैं वो भी पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो हमने इसलिए वापस लिए हैं कि ताकि उनको हम दोबारा एक दफ़ा देख सकें कि जो उनके काबिल एतमाद लोग हैं उनको भिजवाया जाए। तो एमल वली साहब से कहा गया है कि आप अपने जो काबिल एतमाद नाम है वो दे दें ताकि उनको दोबारा तैनात किया जा सके। तो ये एक टाल मटोल, मतलब इसको थोड़ा सा उनको बताया जा रहा है कि जनाब इख्तियारात जो है ना वो हमारे पास हैं। तो पुलिस जो है वो अपने इख्तियारात, चूँकि वफाक का ज़ाहिर है IG तो वफाक का एक नुमाइंदा होता है, उसकी तैनाती वफाक करता है। तो ये मामला इस जगह पे आके फंस गया कि अब वो मोहसिन नकवी साहब को इनकार करें
وزیر اعلیٰ جو ہیں علی امین گنڈاپور کو جواب دیں، کیا کریں؟ تو پولیس ظاہر ہے کہ ابھی پریشر چونکہ آئی جی پر ہوتا ہے، تو آئی جی جو ہیں وہ سائیڈ لے رہے ہیں وفاق کی، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جبکہ آر پی او ظاہر ہے کہ ان کے نیچے ہی ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ٹال مٹول سے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو یہ پولیس کی جو دوہری جو پالیسی ہے، اور یا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ڈاج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایمل ولی کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ تنقید بھی کرتے ہیں، سیکیورٹی بھی ہم سے لیتے ہیں اسٹیٹ سے، تو ہمارے بھی اتنے بازو لمبے ہیں، ہمارے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ ہم آپ سے سیکیورٹی بھی لے سکتے ہیں، اور سیکیورٹی لی ہے تو آپ کی چیخیں نکلی ہیں۔ یہ ان کا ایک میسج آ رہا ہے کہ جناب یہ وہ اب یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب کے جو ترجمان ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں جناب ان کو سیکیورٹی واپس کر دی گئی ہے۔ جو ترجمان ہے این پی کے انجینئر احسان اللہ، ان کا ابھی تک ٹویٹر پہ یہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب تمام جو سٹاف تھا، پولیس اہلکار تھے، ان کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک دفعہ پھر اس کی جو ہے تردید کر دی ہے کہ جی جناب وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیکیورٹی ان کو ہم نے فراہم کر دی ہے، تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، سیکیورٹی واپس ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب چونکہ اس میں کافی کوشش کر رہے ہیں تو وہ محسن نقوی صاحب سے بھی رابطہ کریں گے، مجھے یقین ہے ان کے تعلقات محسن نقوی صاحب سے بہت قریب ہیں، تو ان سے بھی بات کریں گے اور یہ مسئلہ کس طریقے سے سیکیورٹی فراہم کر کے، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے اسلام آباد جانا ہے، ظاہر ہے کہ سینٹ کا اجلاس ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری تو بنتی ہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت پر۔ بہرحال اب دوسرا واقعہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، جس میں پولیس نے علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت کے احکامات نہیں مانے۔ ہوا یوں کہ 9 مئی کے مقدمات تقریباً خیبر پختونخوا کے اندر 35 کے قریب مقدمات تھے، یعنی جہاں پہ فوجی چھاونی، فوجی تنصیبات، آپ دیکھ لیں کرنل شیر کا جو مجسمہ تھا وہ توڑا گیا، پھینکا گیا، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلایا گیا، دیر میں حملے ہوئے، چکدرہ میں حملے ہوئے، مردان میں ہوئے، بنو میں ہوئے، تو ان تمام مقدمات کی ایف آئی آر درج ہوئیں، 35 کے قریب تھے، اس میں سینکڑوں لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا، اس کے اندر ایم پی ایز ایم این ایز بھی تھے۔ وہ حکومت نے پہلے ہی کوشش کی کہ کس طریقے سے ان کو واپس لے لیا جائے، تو کچھ تقریباً 29 ایسے مقدمات تھے جن میں عام لوگ ملوث تھے، تو ان کو تو ذرا چھوٹے مقدمات تھے، ان کو کسی طور پہ واپس لے لیا گیا۔ لیکن جب یہ 6 مقدمات رہتے تھے تو ایک مقدمہ بڑی تیزی سے چل رہا تھا، اور اس کا فیصلہ آنا تھا 4 اکتوبر کو۔ اس کے اندر ہمارے جو صوبائی وزیر خوراک ہیں تورو صاحب، یعنی ظاہر شاہ تورو صاحب، وہ ٹاپ پہ تھے، ان کے ساتھ افتخار مشوانی تھے، ان کے ساتھ ایک ایم پی اے، ان کے جو قریب کے ایم پی اے ہیں ساتھ کے حلقے کے وہ تھے، ایک ایم این اے تھے مجاہد صاحب، یہ لوگ اس کے اندر وہ تھے۔ اور 4 کو جو فیصلہ آنا تھا اس کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کی نااہلی ہو جانی تھی، یعنی جب ان کو سزا ہونی تھی یہ نااہل ہو جاتے، پھر یہ بھاگتے رہتے اور پھر الیکشن کمیشن اور آگے پیچھے ہائی کورٹ جاتے۔ جب 3 تاریخ کو یہ ہوا تو ایک ہلا گلا مچ گیا کہ جناب یہ تو 4 کو فیصلہ آنے والا ہے، یعنی ساری حکومت سوئی ہوئی تھی۔ کہا گیا، کوشش کی گئی کہ پولیس کو کہا جائے کہ بھائی جناب آپ جیسے کریں کہ آپ عدالت کو لکھ کے دے دیں کہ جی ہم نے، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے بھی ایک اجلاس ہوتا ہے جس کے اندر پولیس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ اس کیس کے اندر آپ لکھ کے دے دیں کہ جناب انکوائری ہم دوبارہ کرتے ہیں۔ تو وہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ انکوائری دوبارہ کر لیں، تو پولیس نے کہا کہ جناب انکوائری نہیں ہو سکتی، انکوائری ہو چکی ہے، ہم جمع کروا چکے ہیں، یعنی پولیس نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ صاحب کے احکامات نہیں مانے۔ تو پریشانی ہو گئی کہ اب کیا اس مسئلے کا کیسے حل نکالیں گے۔ تو کہا گیا کہ جناب چونکہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں تو ہمارے جو سیکرٹری ہوم ہے وہ اس کو واپس لے لیں۔ تو جب وہ واپس لینے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی میں کیسے لوں، کوئی قانون بتائیں پھر۔ بہرحال کرتے کرتے یہ ہوا فیصلہ کہ جناب کیبنٹ میں جائیں گے، کیبنٹ جو ہے ایک ڈیسیجن دے گی کہ 9 مئی کے تمام مقدمات ختم۔ اب یہ بھی کوئی انصاف کا تقاضا نہیں ہے میرے خیال میں، جو اگر کوئی ملوث ہے تو اس کو تو سزا ہونی چاہیے، اور اگر عدالت کے تھرو ہو جائے یا بری ہو جائے یا سزا ہو جائے تو یہ عدالت کا کام تھا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان اب یہ ایک نیا پھڈا بن گیا ہے کہ جناب جو لوگ شامل ہیں ان کو بھی آپ نے کہا کہ جناب کراس دا بورڈ جو ہے تمام مقدمات ختم کر دیں، تو کیبنٹ نے فوراً اس کو منظور کیا۔ اور منظوری کیسے ہوئی؟
منظوری جو ہے سرکولیشن کے ذریعے ہوئی، کیونکہ میٹنگ تو آلریڈی ہو چکی تھی، لاسٹ تھرسڈے کو ہوئی تھی، تو ابھی تھرسڈے جو گزرا ہے اس پہ ہوئی تھی، تو وہ بڑا عجیب سا صورت حال ہو گئی کہ اب جناب اجلاس بھی نہیں ہو بلایا جا سکتا جلدی میں. تو پھر منسٹروں کو بلایا گیا کہ آئیں جناب آپ سرکولیشن پہ سمری پہ دستخط کریں. وہ ہو گیا تو پھر وہاں سے ایک آرڈر جاری ہوا اور وزارت قانون کو انہوں نے پھر ایک آگے جناب جاری کیا کہ صوبائی حکومت نے جو مقدمات تھے 9 مئی کے وہ تمام کے تمام وڈرا کر لیے ہیں، تو لہٰذا پراسیکیوشن جو ہے وہ اس پہ مزید کارروائی نہ کرے. اب پراسیکیوشن تو چونکہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، تو ایڈوکیٹ جنرل کو کہا گیا کہ جی آپ اس میں جا کے پھر مقدمات دیکھیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں کر سکتا اس کو، تو ظاہر ہے کہ ہمیں کسی کو مقرر کرنا پڑے گا. تو پھر وہ انہوں نے اسپیشل ایک پراسیکیوٹر مقرر کر دیا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام کیسز اب عدالت میں ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ عدالتیں ان مقدمات کو جو واپس لینے کی بات ہے کیا وہ مانتی ہیں یا ٹرائل جاری رکھتی ہیں. اگر ٹرائل جاری رکھا تو 4-5 لوگ تو اس مقدمے میں مردان کے مقدمے میں ملوث ہیں، کچھ بنو کے مقدمے میں، کچھ پشاور کے اندر ہیں، اور کچھ جو بڑی تعداد ہے وہ پنڈی اسلام آباد میں پنجاب کے مقدمات میں ہے. تو اگر یہاں سے اگر ٹرائل نہیں رکتا اور ٹرائل چل پڑتا ہے، اور اب تو بہت قریب تھا کہ فیصلہ آنے والا تھا، تو پھر ان کو ہائی کورٹ جانا پڑے گا کہ عدالت کو روکا جائے. کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے عدالتیں اس پر عمل درآمد کرتی ہیں، کیونکہ اگلی تاریخ شاید 15 ہے، تو چند دن ہیں اس کے اندر. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت صوبائی حکومت نے جو ایک آرڈر جاری کیا ہے سرکولیشن کے ذریعے سمری منظور کرنے بعد کابینہ کا، تو کیا اس پر عمل درآمد کرتی ہے، اور کیا وہ ایسے احکامات جو عدالتوں کو جاری ہوئے ہیں عدالت اس کیس کو واپس کرتی ہے یا عدالت اس پہ فیصلہ سنا دیتی ہے. تو اگر یہ فیصلہ سنا دیا تو یہ آپ سمجھیے گا کہ یہ علی امین گنڈا پور پر جو ہے نا ایک بم گرے گا، اور بڑی مشکل ہو جائے گی ان کے لیے کہ اپنے لوگوں کو کیسے بچایا جائے. کیونکہ یہاں تو پھر بھی اگر آپ واپس لے لیں گے، لیکن پنجاب میں اور جو دیگر اس میں کیسز ہیں اس میں بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہاں یہ صورتحال ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس جو ہے چونکہ وہ تعاون نہیں کر رہی، تو حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے. اب یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو آئی جی تھے ذوالفقار حمید صاحب، یہ ایکچولی محسن نقوی صاحب کے بہت قریب ہیں، اور محسن نقوی صاحب نے ان کو اسپیشلی خیبر پختونخوا کے لیے اپوائنٹ کیا تھا. اور پھر انہوں نے ایک سی ایم صاحب سے کہا اور سی ایم صاحب اس پہ ایگری ہوئے. تو یہ ہے صورتحال. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.